میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلے انسان اپنی عقل سے سمجھ سے کام لے کہ جو شخص اتنے عرصے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم، پیارے نبی کی حدیث کی تعلیم، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگا رہا ہے، اور لاکھوں کیا کروڑوں لوگ جن کے سننے والے اپنے گھریلو نظام کو درست کر چکے، اپنی زندگیوں کو بدل چکے، ٹھیک ہے، یہ دین ہی کی تو خدمت ہے ساری ہے۔ اگر کوئی ایک خطا ہو بھی گئی، یقیناً مانا کہ یہ الفاظ استعمال کرنے میں پہلو آتا ہے گستاخی کا، بے ادبی کا، بے احترامی کا۔ جو قرآن پاک کے بارے میں الفاظ ان سے ادا ہوئے کہ قرآن پاک میں بعض بظاہر الفاظ نحوی قواعد کے، گرامر کے خلاف ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہراً لگتے ہیں، حقیقت میں ہے نہیں۔ کیوں؟ قرآن گرامر کتاب نہیں بلکہ گرامر قرآن کتاب ہے۔ پر کیا کریں، شر پسند طبقہ جن کا کام ہی گویا یہ بن چکا، بڑوں کا بھی یہ کام، آج وہی لوگ اپنے گریبان کو نہیں دیکھ رہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، پر ادھر مفتی طارق مسعود صاحب پر انہوں نے وہ الزامات، وہ کفر کے فتوے، وہ گستاخی اور بے ادبی کے فتوے، طرح طرح کے ایسے انہوں نے شروع کر دیے ہول سیل کے ریٹ پہ گوئے۔ میرے بھائی دوستو، یاد رکھنا، اگر یہ قرآن پاک کی توہین ہے یہ، تو یاد رکھیے، اب میں آپ کو ان حضرات کی اپنی گھر کی عبارات دکھاتا ہوں، اپنے گھر کے علماء کی عبارات دکھاتا ہوں ان کے۔ مفتی احمد یار گجراتی تفسیر نعیمی کے اندر لکھتا ہے کیا کہ قرآن پاک کے بعض کلمات نحوی قواعد کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مقدمے کے اندر یہ لکھا ہے، اور بعض مکتبوں کے اعتبار سے صفحہ نمبر 20 بنتا ہے، بعض میں 28 بنتا ہے، تو بھلے چھاپے کا فرق ہے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہی غلطی اگر ادھر غلطی معلوم ہوئی تو میں یہ اپنے گھر میں غلطی کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ ادھر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ دوسری بات، اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے، جو تمہارا سربراہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ سلام تم پڑھتے ہو مسجدوں میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان اشعار میں ایک شعر کے اندر اس نے لکھا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو گویا پیارے نبی کو کثرت ملی ہے امت کے اعتبار سے، سنتوں پر عمل کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے پہلے قلیل تھے، بعد میں کثیر، اور حتیٰ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں دنیا میں۔ تو گویا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسرا جملہ کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پہلے ذلیل رہے، ذلت کا لفظ ان کے استعمال فرما رہا ہے، کر رہا ہے وہ، اور بعد میں گویا عزت ملی ہے، اس پر اکثر درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے بھائیو دوستو، مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ گستاخی ادھر نظر آتی ہے تو وہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنے اس جو شعر لکھا ہے، اس شعر میں پیارے نبی کے لیے گویا ذلت کا لفظ استعمال فرمایا، تو یہ گمراہی اور توہین نہیں ہے؟ یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے؟ تو اگر ادھر نظر آتی ہے تو ادھر کیوں نظر نہیں آتی؟ اسی طرح اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ کنز الایمان کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے کنز الایمان جو اس کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال فرمایا۔ ان پڑھ، کہ گویا ان پڑھ اور غیب کی خبر دینے والے، اس طرح کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں 9واں پارہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنبی الامی الذی، امی کا جو لفظ ہے، اس امی کے لفظ کا ترجمہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ان پڑھ، ٹھیک ہے، بلکہ ان پڑھ نہیں، بے پڑھے، بے پڑھے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بے پڑھے کا کیا مطلب؟ جو پڑھنا لکھا نہیں جانتا، تو ظاہراً بے پڑھے کا مطلب یہی ہمارے عرف میں، اور اس کا مطلب آپ کیا بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے، بے پڑھے کا مطلب جو پڑھا لکھا نہیں ہے گویا۔ اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے، آیت کا ٹکڑا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کسی گفتگو کے دوران، تحریر کے دوران
اس نے لکھ دیا کہ یحرفون الکلمہ، اس لفظ کے اوپر لکھتا ہے کیا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کے سر پہ سینگے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتاؤ قرآن پاک کی آیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا کہ غصے میں آ کر اپنا قلم چلاتے ہوئے اس کو اتنا ہوش نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کے سر پہ سینگے؟ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ توہین قرآن نہیں ہے. فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے یہ، اور یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 237 ہے. یہ کہاں جائے گی باتیں؟ یہ گستاخی توہین قرآن نہیں ہے کیا؟ لنصفعن کے اوپر جو انہوں نے حضرت نے جواب میں مثال کے طور پہ ذکر کر دیا، تو کیا وہ توہین قرآن نظر آتی ہے؟ یہ توہین قرآن نظر نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ ذرا. اسی طرح اور مظہر القرآن کے اندر جلد اول میں لکھتا ہے شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، انہی کے کیا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی کے لقب سے یاد فرمایا، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. اب بتاؤ ان پڑھ کا لفظ وہ استعمال کر رہا ہے کون؟ شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی اپنی تفسیر کے اندر لکھ رہا ہے جلد اول کے اندر. کیا لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی کے لفظ سے یاد فرمایا اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. سمجھ آ رہی نا؟ یا پھر اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ میں پیدا ہوئے، مراد مکہ ہے کہ مکہ میں پیدا ہوئے اس وجہ سے. اور آگے کیا لکھتا ہے ذرا دھیان سے دل تھام کے سننا. کیا لکھتا ہے کہ ان پڑھ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا فخر ہے. ان پڑھ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھا دیے. اب بتاؤ اس نے صاف طور پر کیا پیارے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، اور جو مفتی طارق مسعود نے یہ کہا تھا کہ ان پڑھ نہیں بلکہ پڑھے لکھے نہیں، اس کے باوجود پوری امت کو سکھا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، گویا پوری امت کے استاد بن گئے. جو خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یعنی لوگوں میں سے کسی سے نہیں پڑھا لکھا، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ان پڑھ، حالانکہ ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں بھی کیا، اس کے باوجود یہ فتوے اگر ادھر آتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں جاتے تمہارے یہ فتوے؟ تو اسی وجہ سے. اور فوائد السالکین کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 278 پہ خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کے پاس موجود تھا، شیخ یوسف چشتی کے پاس، کہ اچانک ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. تو حضرت نے اس معین الدین چشتی اپنے شیخ کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے شیخ یوسف چشتی نے اسی وقت کہا کہ واقعی اگر تو بیعت ہونا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. فوائد السالکین کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھو ذرا آنکھیں کھولو. تو جب یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، وہ ایک کیفیت تاریخ، تو بعد میں لکھتا ہے میں آزمانا چاہ رہا تھا تیرے اعتقاد کو کہ واقعی تو اس پر پکا ہے، الگ بات ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اب یہاں پر وہ جو صاف لفظوں میں اپنے نام کا کلمہ پڑھوا لیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں بتا دیا کہ اصل کلمہ وہی ہے، میں جو پڑھتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا جان بوجھ کر اپنے اس مرید سے یہ کلمہ پڑھوایا. اب بتاؤ یہ توہین نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں؟ تو گویا ظاہراً اس لفظ کو اپنے بارے میں وہ رسول اللہ کہہ رہے، تو یہ توہین نہیں، یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے. کہاں جائیں گی یہ باتیں؟ یہ اپنا گریبان کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جب ادھر گستاخی، بے ادبی، بے احترامی کے پہلو تمہیں نظر آتے ہیں تو ادھر کیوں نظر نہیں آتے؟ اب بتاؤ ادھر یہاں تک بھی فتوے دیے جا رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ یاد رکھنا، یہ سراسر جب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب بار بار رجوع کر چکے، اعلان کر چکے قطعاً میرا توہین مقصد نہیں، زبان سے نکلے یا مجھ سے الفاظ کے چناؤ میں یہ معاملہ بن گیا، یا پھر کیا تعبیر میں ایسا معاملہ بن گیا، جب وہ اپنے
اس معاملے کو تسلیم کر رہے ہیں اور وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ میری یہ مراد ہرگز نہیں، اس کے باوجود بھی کیا اسی کے اوپر وہ کفر کے فتوے۔ اگر ادھر کفر کے فتوے ہیں، ایمان کی تجدید کے فتوے ہیں، نکاح کی تجدید کے فتوے ہیں، تو یاد رکھنا پھر امام احمد رضا بریلوی کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے، کیا فتویٰ لگاؤ گے، اور یہ معین الدین چشتی کے شیخ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے، اور مفتی احمد یار گجراتی پر کیا فتویٰ لگاؤ گے، جو اس کو لکھ کر چلے گئے۔ ابھی تک تم ان کو لکھتے، چھاپتے اور پھر چھپاتے بھی ہو، بیان نہیں کرتے، اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ اس لیے ذرا آنکھیں کھولیے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور پھر انصاف کے ساتھ دیکھیے۔ اور یہ جو طبقہ عجیب قسم کے الفاظ انہی ممبروں سے نفرتیں پھیلا رہا ہے، جب ایک انسان توبہ کر چکا، اپنی بات کی وضاحت کر چکا، تو کہاں سے تم نے ان کو پر یہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے؟ اللہ رب العالمین بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو کیا اتنی بڑی توہین، گستاخی، بے ادبی، بے احترامی جو قطعاً ان کا ارادہ نہیں، بار بار فرما رہے ہیں۔ اور رہی بات اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ رب کا معاملہ ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اب اللہ سے بھی وہ توبہ کر چکے، بار بار اپنے بیانات دے چکے، علماء نے بھی ان کو سمجھایا اور وہ اپنی بات کو واپس لے بھی لیا۔ اور اگر پھر بھی تم یہ کام کرنے سے باز نہیں آ رہے تو یقیناً شیطان کا ہاتھ ہے تمہارے پیچھے، یہی کام بڑے کرتے گئے، یہی کام آج چھوٹے کر رہے گویا۔ ٹھیک ہے، علماء دیوبند کی عبارات پہ، ان کے الفاظ پہ یہی شوشہ چھوڑنا، یہ پہلوں کا بھی یہ وتیرہ رہا اور اب بھی وہی وتیرہ چل رہا ہے۔ میرے مسلمان، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے دے اور سمجھ دے دے۔ انصاف کے ساتھ دیکھیے، سمجھیے، اگر اپنے گھر میں بھی یہی معاملہ ہے، یہی گستاخی ہے، یہی معاملہ چل رہا ہے، تو دوسروں کے اوپر فتوے نہیں لگائے جاتے۔ وہ تو بغیر توبہ کے چلے گئے، کیا فتوے لگاؤ گے؟ انہوں نے تو توبہ بھی کر لی، رجوع بھی کر لیا۔ تو ذرا فیصلہ کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اور پھر کسی نے کہا نا اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، جب ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔